إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ حمد و ثنا، تعریفات، حمدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام رسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں ہم کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو خطبہ ہے، جو وہ ہر خطاب سے پہلے دیا کرتے تھے، یا نکاح کے موقع پر جو آیات کریمہ اور خطبہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ مسلسل اسی پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، اس کے چند الفاظ، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چار آیات کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور انہی پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد
اللہ کے احکامات کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بات سمجھائی، اور بہت ہی اہمیت کی وہ حامل بات تھی جس کی نشاندہی کی کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ جو بہترین حدیث ہے، سب سے بہترین اچھی حدیث ہے، اچھی بات ہے، خیر والی بات ہے، وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر بھلائی ہے، جس کے اندر رہنمائی ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی کہ بہترین ہدایت جو ہے، بہترین راستہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبہ میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے، اور یقیناً ہم لوگوں کو علم بھی ہے اور یقین بھی ہو جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کی بات ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کی بات ہی عظیم بات ہے، اور آخری بات وہی اللہ کی ہی ہے۔ یعنی اس بات کے آگے، اس گفتگو کے آگے، اس حکم کے آگے کسی کا حکم، کسی کی بات، کسی کا آرڈر، کسی کا فیصلہ وہ نہیں چل سکتا۔ اور وہ اللہ نے اپنی بات کتاب کی صورت میں ہمیں بھیجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک عظیم کتاب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار کے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے عظیم بات اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات اس قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ اس کلام سے بڑھ کر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اگر پریشانیوں کے شکار ہیں، ذلت کے شکار ہیں، مصائب کے شکار ہیں، روٹی روزی سے تنگ ہیں، ہر معاملے میں ہماری پریشانی اگر ہے تو اس کا سبب یہ جو اللہ کی بات سب سے عظیم بات تھی، اس سے دوری ہے۔ اس سے بڑھ کر اور رہنمائی نہیں مل سکتی، اور قرآن سے ہی دوری ہے۔ اگر قرآن سے، اس اللہ کی بات سے ہم نے دل لگایا ہوتا، ہم اسے پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے، اس میں اللہ کی بتلائی ہوئی جو تعلیم ہے، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اگر وہ ہم پڑھتے تو پھر پریشانیاں ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ آج ہمارے حصے میں جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ خیر والی جو بات تھی وہ اللہ کی بات تھی، اور وہ کتاب ہے، اور وہ کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اس قرآن سے، اس خیر والی بات سے ہم نے منہ کو موڑا ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ عظیم بات ہے، اللہ کی بات سب سے اچھی بات ہے،
اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. مسلمان کے لیے ضروری، مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، اللہ کے نبی کے امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کے اوپر عمل کریں. ہم اپنے ذہنوں میں سوال لے کر آتے ہیں کہ یہود و نصارہ دیکھیں کتنے خوش ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. یاد رکھیں کہ وہ پہلے نمبر پر تو مسلمان نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اسلام، قرآن اور حدیث ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا. اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی. جب وہ اس معاملے سے نکل گئے تو پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو جنت بنایا ہے کہ یہیں پر ملے گا، جو کچھ بھی لینا لے لو. پھر ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں جب وہ اللہ کے احکامات سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی اسلام کی بات لاگو نہیں ہوتی، وہ جو مرضی کرتے پھریں، وہ یہاں پر رہیں، یہاں پر کمائیں، یہاں پر کھائیں، عیاشیاں اڑائیں. یہ دنیا ان کے لیے بس جنت ہے، یہاں پر یہ ہے جو کچھ وہ کر لیں گے، لیکن آخرت میں جو ان کا انجام ہونے والا ہے اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہم پابند ہیں، اسلام کے پابند ہیں. کیوں؟ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے تاکہ قیامت والے دن جن لوگوں نے اللہ رسوا ہونا ہے اس دن کی رسوائی سے ہم بچ جائیں. وہ رسوا ہوں، وہ ذلیل ہوں، ان کو سزائیں ملیں، وہ جہنم میں جائیں، فرشتے ان کو ماریں، سانپ ان کو کھائے، بچھو ان کو کاٹے، وہ انہی تک ہے. ہم نے ایک عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہ اے اللہ تیرے نبی کے اوپر ہم یقین لے کر آتے ہیں تاکہ ہم قیامت کی رسوائی سے بچ سکیں. جب ہم نے یہ کام کیا ہے، اللہ سے ایک سودا کیا ہے لفظ لا الہ الا اللہ کہہ کے، تو پھر یاد رکھیں لا الہ الا اللہ یہ ہمیں پابند کرتا ہے. وہ پابند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ 5 ٹائم. وہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے تو قابل ہو گیا، اپنے مال سے زکوٰۃ دے دے. وہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے تو تو عمرہ اور حج کے لیے چلا جا. وہ تجھے پابند کرتا ہے کہ مسلمان تیرا دوست پس رہا ہے تو پھر اپنے گھر بار کو چھوڑ اور میدان جہاد کے لیے نکل جا. اسلام ہمیں پابند کر رہا ہے. اب ہم بھی غور کریں، ہم غور کریں کہ ہم اسلام کی بات کتنی مانتے ہیں، ہم کتاب اللہ کی بات کتنی مانتے ہیں، جبکہ ہم خوشحالی چاہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی بھی مسلمان مومن بننا چاہتا ہے تو وہ بھول جائے کہ دنیا کے اندر پھر اسے آسائشیں ملیں گی. اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پکا ٹھکا سچا مسلمان اور مومن بننا ہے، تو پھر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن، یہ پھر قید خانہ ہے. دیکھنا ہم کسی مجرم کو یہاں سے پکڑتے ہیں، کسی بندے کو پکڑتے ہیں، جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں، سجن کے اندر وہ چلا جاتا ہے، تو کیا اسے وہاں پر آسائشیں ملتی ہیں؟ وہاں پریشانیاں اور دشواریاں ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ سزا کاٹنے کے بعد آگے صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے. تو اس دنیا میں اگر کوئی مسلمان پکا مومن بننا چاہتا ہے تو یہاں پر پھر دشواریاں ہوں گی، اور یہاں پر وہ دشواریاں کاٹ کے جب آگے جائے گا پھر جنات النعیم ہے اس کے لیے، پھر باغات ہیں، پھر اس کے لیے نہریں، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، جنت میں اس کے لیے شہد کی نہر ہے، جنت میں اس کے لیے شراب کی نہر ہے، انعام ہیں، بڑے بڑے انعام ہیں، آگے جا کر انعام ہے. تو یہاں پر سب سے عظیم بات اللہ کی چونکہ بات ہے، تو اس اللہ کی بات کو جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اللہ کی بات وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز آتی ہے. نماز پڑھو، اور اسی نماز کی طرف ہم نہیں جاتے. 100 میں سے
لگ بھگ کوئی 5-10% جو ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں، 100 میں سے 5-10%. اور پھر ان 5-10% میں سے بھی بہت سارے ایسے نمازی ہیں، ایمان کمزور ہے نا، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. ان میں سے بھی ایسے ہیں کہ دیکھا تھوڑی سی سردی ہے اور گھر میں مصلی بچھایا اور چل گئی. پڑھتے ہیں 5 پوری ہوں گی، فجر بھی ہوگی، ظہر بھی ہوگی، عصر بھی ہوگی، مغرب بھی ہوگی، عشاء بھی ہوگی، پڑھیں گے، لیکن گھروں میں ہی مصلی بچھائے، 2 ٹکرے ماری اور کام پورا کر دیے، لے جی نماز ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الجماع افضل من صلاۃ الفض علی 27 درجہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اکیلے نمازی سے 27 درجے بہتر ہے. دیکھیں عظمت ایسے تو نہیں مل جاتی، مقام ایسے تو نہیں مل جاتا. اچھے طریقے سے وضو انسان کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس کا دل نہیں حالانکہ چاہ رہا ہوتا کہ میں وضو کروں، لیکن وہ کرتا ہے. اللہ اس کے ذریعے سے اس کے ہاتھ کے گناہ، اس کی زبان کے گناہ، اس کے منہ کے گناہ، اس کے ناک کے گناہ، اس کے چہرے کے، اس کے بازو کے، اس کے سر کے، اس کے پاؤں کے سارے گناہ نکال دیتا ہے. اب وہ اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے مشقت کر رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور میں پھر اس کا چونکہ پابند ہوں. تو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ یاد رکھیں سب سے بہترین جو بات ہے، سب سے بہترین حدیث جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اس کی طرف لوٹنا پڑے گا، اس کے احکامات کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور پھر یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور اسے آسان بنایا ہے اور کہا کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی اسے پڑھنے والا، کوئی اسے سیکھنے والا. تمہاری دنیا کے ہم نے سارے مسائل اس میں بیان کیے، آخرت کے مسائل ہم نے اس میں بیان کیے، تمہاری زندگی کے مسائل ہم نے اس میں بیان کیے، تمہاری شادی کے مسائل، تمہارے مرنے کے مسائل، تمہاری وراثت کے مسائل، تمہاری نماز کے مسائل، دنیا ہے زندگی کی جو آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، اللہ نے وہ قرآن میں اتارے. پھر ہم کیوں بہک جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں علیحدہ علیحدہ اپنی مسجدیں بنا کر بیٹھے؟ پھر کیوں ہم نے اپنی مسجدوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے بورڈ لگائے ہوئے، اپنے اپنے مسلکوں کے لگائے ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. کیوں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتے جبکہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے؟ کتاب ایک، حنفی کے پاس جو قرآن آیا وہ بھی ایک، دیوبندی کے پاس آیا وہ بھی ایک، بریلوی کے پاس آیا وہ بھی وہی ہے، اہل حدیث کے پاس آیا وہ بھی وہی ہے. پھر کس بات کا اختلاف ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. معنی یہ نکلتا ہے جو اللہ نے کتاب اتاری وہ ہے تو ایک، لیکن مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے ہمیں سمجھانے والوں نے کوئی ڈنڈی ضرور ماری ہے جس کی وجہ سے ہم آج بٹے ہوئے ہیں. وہ کتاب سمجھا نہیں سکے، وہ کتاب سکھا نہیں سکے ہمیں. آج سے پڑھنا شروع کریے، آج سے تہیہ کریے کہ ہم نے خود اسے اسٹڈی کرنا ہے، خود اسے پڑھنا ہے، خود اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے. اللہ فرما رہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ، اس لیے تاکہ اس میں غور و فکر کریں.
اور اللہ بھی کہہ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ شکوہ کر رہا ہے قرآن میں ایک جگہ پہ، کیا افلا یتدبرون القرآن، میں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے، سوچو بچار نہیں. تو یہ جو میرے بھائیوں ہم مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن کی زندگی سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے ہم دور ہیں. قرآن اترا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں جنت کا راہی بنانے کے لیے، جہنم سے ہٹانے کے لیے، لیکن ہم اگر اعمال اچھے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں قرآن پھر نہیں آتا. قرآن سے بڑی دوری، اور پھر ہمیں سٹیجوں سے، ممبروں سے یہ آواز سننے کو ملتی بھی آپ قرآن پاک اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو 14 علوم کا علم نہ ہو جائے. 14 علوم جس بندے کو نہیں آتے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ترجمے کے ساتھ. کہیں کہا جاتا ہے کہ 21 علوم اگر آپ کو نہیں آتے آپ نہیں پڑھ سکتے. کہیں یہ آتا ہے کہ آپ کو منطق یا فلسفہ نہیں آتا آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ہر ایک کے مزاج کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، کیونکہ یہ فطرت کے اوپر اترا ہے، فطرت کے اوپر. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک فلاسفر بن گیا، ایک وکیل بن گیا، ایک جج بن گیا، ایک مولوی بن گیا، ایک علامہ فہامہ بن گیا، لیکن ہماری جو فطرت ہے، انسان مسلمان جو فطرت ہے اس کے مطابق اللہ نے اتارا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو، ایک فلاسفر کو تو قرآن سمجھ میں آئے، لیکن ایک دہاڑی دار مزدور کے لیے ہم کہیں کہ نہیں، جدوں تک تیرے کو 14 علم نہیں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آتی؟ اب میں یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ اللہ تو نے زیادتی کی ہے قرآن اتار کے، کہ ایک پڑھے لکھے کو تو سمجھ آتی لیکن دہاڑی دار کو سمجھ نہیں آتی، تو نے زیادتی کی ہے، تو نے اس کے مزاج کے مطابق کیوں نہیں اتارا؟ بتائیں کیا یہ بات بنتی؟ یہ بات نہیں بنتی. اللہ نے ہر ایک کے مزاج کے مطابق قرآن پاک اتارا ہے. اور اس طرح کے جو فلاسفر ہیں، اس طرح کی ڈگریاں لینے والے ہیں، وہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے شرح، اپنی مرضی سے شروحات، اپنی مرضی سے تشریحات، اپنی مرضی سے تفسیر. خود کوشش کریں میرے بھائی، خود گھر میں قرآن ترجمے والا سادہ کسی کا بھی لے لیں. میں خود کہتا ہوں فتح محمد جلندری صاحب کا لے لیں، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا جو ترجمہ ہے اب وہ پڑھیں. ہمارے دوستوں کا مزاج وہ یہ نہ ہو جائے کہ اہل حدیث کا یہ سٹیج ہے تو یہاں سے شاید اپنے کسی مسلک کی بات کرے تو ہمیں ضرورت نہیں. کیونکہ میں بار بار اپنے خطبات میں کہتا ہوں کہ عرصہ 4 سال سے یہاں پر کھڑا ہوں، کبھی کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کی، صرف قرآن و حدیث کا ترجمان ہوں. ترجمے والا قرآن اپنے گھر میں رکھیں اور ڈیلی 1 آیت 2 آیت جو ہے اسے پڑھیں، تلاوت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو کسی مسلک کی یہ دعوت نہیں ہے. اٹھائیں قرآن، 1 آیت پڑھیں میرے الحمدللہ رب العالمین، 1 دن لگا دیں صرف اس کو سمجھنے میں کہ اس کا معنی کیا ہے. 2 4 سال 6 سال 8 10 سال لگ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی تو ہم نے 16 سال لگائے ہیں نا. پری نرسری میں تھے، نرسری میں آئے، پریپ میں گئے، پھر جناب اوپر پرائمری وہ ساری کراس کی، پھر ہم مڈل میں آئے، پھر ہم
ہائر ایجوکیشن کے اندر آئے، پھر ہم اس سے بڑے، ہم نے کالج کی لائف دیکھی، یونیورسٹی، 16 سال سے بھی زیادہ، اب تو 16 سے بھی بڑھ گئے۔ اب ہمارے بچوں کی جو تعلیم چل رہی ہے وہ PG1 PG2، اس میں بھی سیکشن ہے، ابھی 1 سال پی جی کے اندر لگے گا، یہ 1 ہے، پھر اس کے بعد 2 ہے، پھر اس کے بعد نرسری ہے، پھر نرسری 2 ہے، پھر پریپ ہے، پھر پریپ 2 ہے، اور پھر پہلی کلاس جو ہے وہ اس کی شروع ہوگی۔ 16 سے بھی بڑھ گئے۔ ہمارے دور میں کچی پکی تو پہلی، چل بھائی، ایسے تھا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا تھا، مجھے یاد ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر میں پڑھتا تھا، میں نے ایک پوزیشن جو ہے وہ لی کلاس کے اندر، بڑی اچھی پوزیشن آئی، تو ایک کلاس کا ٹپا لگ گیا، کراس کر دیا، ٹھیک ہے جی اگلی کلاس میں جو ہے وہ پہنچ جائے۔ ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اگر ہم نے 16 سال صرف A فار ایپل، B فار بیبی، C فار کیٹ، T فار ڈاگ، یہ اگر ہم نے اس کے سمجھنے میں لگائے ہیں تو 2-4 سال یار قرآن پاک کو ہی دے کے دیکھ لو، زندگی نہ سبر جائے تو پھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے، ہمیں بایو سمجھ میں اتنی نہیں آ سکتی، اکثر فیل، ہمیں میتھمیٹکس سمجھ نہیں آ سکتی، اکثر فیل، ہمیں فزکس جو ہے وہ یاد نہیں ہو سکتی، اکثر فیل، ہمیں کیمسٹری کے کلیے یاد نہیں ہوتے تھے، اکثر فیل۔ لیکن قرآن پاک سادہ مزاج پڑھے، پڑھا لکھا پڑھے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے مزاج کے مطابق اتارا، اور وہ سمجھے گا، اس لیے کہ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ ہم نے قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بنایا آسان ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں تدبر کرنے والا، سوچنے والا، فکر کرنے والا، سمجھنے والا کوئی ہے تم میں سے؟ اللہ سوالیہ انداز اپنا رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا کیونکہ میرے پاس 21 علوم نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں، 14 علوم نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ شرط ہی نہیں رکھی کہ فقہ پڑھو گے، منطق پڑھو گے، فلسفہ پڑھو گے، فلاں فلاں چیزیں پڑھو گے پھر تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی، اللہ نے یہ بات نہیں کی۔ عرب کے فصاحت و بلاغت کے لوگ، مالک، عربی دان، فصیح اللسان، بلیغ اللسان، جب انہوں نے بھی قرآن سنا نا تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ کتاب کیسی ہے، کیا کتاب ہے؟ اس لیے کہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور آج بھی مشکل ہیں، لیکن قرآن کی جو لینگویج ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان قرآن کی زبان ہے۔ یہاں میرے کئی دوست آتے ہیں جو عربی ہیں، مطلب وہاں پر ہی وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے اردو نہیں آتی، وہ مجھ سے جب بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھی آپ عرب میں پیدا ہوئے ہیں، عرب میں آئے ہیں، اور پھر وہ ایک لفظ بولتے ہیں میرے لیے نا فصاح، تو میں بڑا ہنستا ہوں ان کے اوپر، وہ کہتے ہیں فصاح، فصاح سے مراد یہ ہے کہ اس کی قرآنک لینگویج ہے۔ بھی ہمارے دوست کی، قاری صاحب کی، ہمارے استاد کی جو زبان ہے وہ قرآنک لینگویج ہے، یہ تو زبان ہمیں نہیں آتی، ہم تو وہاں پر پیدا ہوئے، وہ زبان بھی مشکل ہے، وہ فصیح اللسان ہو، بلیغ اللسان ہو، لیکن اس سے بھی بڑی فصاحت و بلاغت اللہ نے قرآن میں اتاری، آسان، سب سے زیادہ آسان زبان قرآن کی زبان ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جس میں 3 جہری نمازیں ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں قاری صاحب نے کوئی تلاوت کی ہے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، کہیں قاری صاحب کی آواز ڈگمگا رہی ہے تو کیوں ڈگمگا رہی ہے؟ اتنا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا، شعور تو ہونا چاہیے۔
میں ایک جگہ پہ خطیب تھا، تو وہاں ہو جاتا ہے انسان جب پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اگر انسان کو جذباتی نہ کرے تو پھر پڑھا ہوا کیا پڑھا، وہ پڑھا ہوا کیا پڑھا. تو آواز تھوڑی تبدیل ہوئی تو لوگوں کی صورتحال یہ ہے. ان کی خواتین ہمارے گھر میں آ گئی اور پوچھا کہ قاری صاحب دے ماں پیو ٹھیک نے، کوئی مسئلہ تو نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاندانی دکھ ملا ہے، اس دکھ کی وجہ سے آج جمعہ کے اندر جناب کو ماں پیو یاد آ گئے تو لہذا ایک کام ہو رہا ہے میں رو پہنے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن تقشعر منہ، یہ کھینچ لیتا ہے، چمڑا کھینچ لیتا ہے. آواز کے اندر اگر خرخراہٹ پیدا نہ ہو تو پھر قرآن پڑھا تو کیسا پڑھا. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے نا تو سینے میں آواز کیسی ہوتی تھی؟ کیسی؟ ویسی ہوتی تھی جس طرح ہمارے ہاں وہ پرانے چولہوں میں، آج کل بھی اسی طرح ہے، وہ مٹی کی ہنڈیاں ہوتی تھی اور چولہے کے اوپر رکھتے تھے اور اس میں سے ایک خرخراہٹ کی آواز آتی تھی، ہنڈیاں پکتے ہوئے شوربہ ابل رہا ہوتا تھا. اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا سینہ یوں بلتا تھا جس طرح ہنڈیاں بلتی ہیں. اور ہمارے پنجاب میں اس طرح کی کیفیت ہو گئی، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں کو صرف خوبصورت آواز چاہیے، مانا نہیں چاہیے. امام پڑھ رہا ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ زمین جو ہے وہ اللہ تھرتھرائے گا اور ختم کرے گا اس کو، وہ پھٹے گی، وہ ہلے گی، تھرتھرائے گی، وہ کانپے گی. جب وہ یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، صرف آواز سن کے. حالانکہ وہاں پر کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہوتے ہیں. یار آواز سن، آواز سن. میں نے خود سنا ہے، اور صرف پنجاب میں نہیں، عرب کی صورتحال دیکھ لو. عرب کی صورتحال بھی اس طرح کی ہے. وہ مصری قاری قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور جو سٹیج کے اوپر بیٹھے وہ جھوم بھی رہے اور ساتھ میں کہہ رہے سوت سوت، تھوڑی اور آواز. بھئی یہ تو دیکھو وہ پڑھ کیا رہے ہیں. قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں وہ نہیں پتا. قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں. بس قاری صاحب کی تھوڑی آواز کانپی نہیں اور ہم نے یہ سمجھا شاید اس مہینے قاری صاحب کی روٹی پوری نہیں ہوئی، اطاعت رو پہلے. قرآن سمجھے میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، خود مطالعہ کریں. یہ موبائل ہے، موبائل کے اندر ایپس جو ہے وہ موجود ہیں. اتنا آسان ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سریک ویڈیو، جہاں پر آپ ٹک ٹاک، جہاں پر آپ لائکی، دیگر بہت ساری اپلیکیشنیں آج جناب نوجوانوں کو بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ نام آتے ہیں، وہ استعمال کرنے کی بجائے اگر تھوڑا سا قرآن پاک نکال کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ایک دن میں صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے رب کی قسم ہے تیری زبان پہ کبھی شکوہ آ رہے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ تجھے سمجھ میں آ رہے گا کہ عالمین کا رب وہ ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہے. میں کیوں مارا پھرتا ہوں اور لوگوں کو شکایت کرتا پھرتا ہوں کہ میری روٹی نہیں پوری ہوئی. ایک آیت تو پڑھ لے، تیرا عقیدہ درست ہو جائے گا. پھر جب دوسری آیت پڑھے نا تجھے پتہ چلے کہ وہ مالک جس کے لیے یہ میں نے آیت پڑھی ہے وہ تو بڑا رحمان ہے. میں ایسے ہی دلوں کے اندر بغض رکھ کے بیٹھا ہوں اور وہ تو بڑا رحمان ہے. تو بھائیو قرآن پاک کی تلاوت کریں لیکن اس کے ساتھ ترجمہ کا اہتمام لازمی کریں. اس لیے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور وہ کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ورنہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا جب اللہ پوچھے گا کہ بتلاؤ تمہارے پاس کوئی آیا تھا، پھر وہاں پر سورہ ملک جو ہے وہ پڑھیں، اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں آیتیں پڑھیں تو سمجھ میں آئے گی. وہاں پر ہم جیسے لوگ جو ہیں اللہ میں محفوظ رکھے، لیکن وہاں پر ہم کہیں گے کہ ہاں آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا تھا کہ مولوی ایویں ہر جمعے لگیا رہتا سانو سمجھانا، ایویں وہاں پھر پچھتاوا ہوگا. تو اس پچھتاوے سے پہلے آج موقع ہے، آپ قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ برکات کا نزول فرمائے گا.